اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیے کی ذیل میں ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور ہم قرآن پڑھنے میں بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن قرآن کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے، یعنی قرآن کو قانون کے طور پر لینا اور اس کے قانون کو بنانا بہت ضروری ہے، تبھی جا کے ہم کہیں کامیاب ہو گئے، ورنہ سالوں سال اگر ہم صرف حفظ کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ صرف اتنا ہوگا کہ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول خدا شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مدرسے ہیں، اتنے حفظ کی کلاسز ہوتی ہیں، اتنے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور قرآن پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، تو رسول خدا کا یہ کہنا اے اللہ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے قرآن کو جس طریقے سے نافذ کرنا تھا ویسا نہیں کیا ہے۔ گلوبل آئی نیوز کے متعلق نیتن یاہو نے خود مانا ہے کہ کچھ عرب دیش ان کا ساتھ دے رہے ہیں حماس کی جنگ میں، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا، اور انڈیا میں بھی CAA قانون لاگو ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ذلت کی چیزیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ تو ہوتے رہیں گی، لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ کئی CAA کا قانون آ گیا اب ہم اس کو کس طرح پروٹیسٹ کریں گے وہ سوچنے بیٹھیں گے، یہاں پر ہم کو اسرائیل مار رہا ہے تو اس کو کس طرح ہم ٹیکل کریں گے۔ تو مین جڑ کیا ہے کہ کیوں ہم پر یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کیوں ہم پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے جڑ کے اوپر اگر جائیں گے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم نے غیروں کا قانون کو آج تک اپنایا ہے اور قرآن کے قانون کو ہم نے نافذ نہیں کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کے اندر کیا سسٹمز ہیں، آخر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں قرآن کے اندر ہمارے لیے اللہ نے اکانومک سسٹم رکھا ہے، کہ ایسا اکانومک سسٹم رکھا ہے کہ کوئی مسلمان بے گھر نہ ہو اور محتاج نہ ہو، ایسا سوشل سسٹم رکھا ہے کہ کوئی کسی سے دور نہ ہو، ایسا ایجوکیشن سسٹم رکھا ہے کہ کوئی بھی جاہل نہ ہو، اور ایسا میڈیسن سسٹم رکھا ہے کہ بیماری کو آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے، اور ایسا قضائی نظام رکھا ہے کہ سب کے ساتھ عدل کا نظام قائم ہو۔ تو ایک ایک نظام پر ہم بات کریں گے، تو پہلے ہم لیتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر کون سا اکانومک سسٹم رکھا ہے جس کے ذریعے اگر نافذ کیا جاتا تو مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوتا، بلکہ مسلمانوں کا بھی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا۔ اور اگر انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے تو دیکھیے جو بھی انسان کو فائدہ پہنچے گا کہیں نہ کہیں وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور اسلام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ اسلام کے اندر اکانومک جو نظام ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر سودی نظام کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی کو لے کر یہ یہودی کیا کر رہے ہیں کہ سودی نظام کو انہوں نے نافذ کیا، انہوں نے اپنا نظام پوری دنیا پر نافذ کیا، اور قرآن کا جو غیر سودی نظام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر بد آواز بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ سود بھی تو ایک بزنس ہی ہے۔ آج انہوں نے بہت بڑا بزنس بنایا ہے سود کا، جس میں ہم سب ملوث ہیں اور سب نے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے بزنس کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جس کے پاس اللہ کی جو نصیحت ہے وہ پہنچ جائے، یہ کہ سود حرام ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کا حکم زمین پر چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے،
ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو نہیں مانے گا وہ اصحاب النار یعنی جہنم کے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون۔ تو یہاں پر ہم یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن کے غیر سودی نظام کو اپنائیں، بلکہ ان کا جو سودی نظام ہے اسی کو کہیں نہ کہیں حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجہول المال ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مجہول المال اور دارالحرب، جو بھی ہو اللہ نے حرام کر دیا ہے تو بھائی آپ حرام کریے، حرام کہیے اس کو، کیوں کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں پر اس کو، کیونکہ بہت سختی سے اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم علماء اگر ایسا نہیں کرتے تو لوگوں کے اندر بھی شعور جاگتا اور وہ بھی کوشش کرتے کہ اس سودی نظام سے ہٹ کر کوئی غیر سودی نظام بنانے کی کوشش کرتے۔ دیکھیے یہ ایک بات ہوئی، اور اس کے اوپر ہم کل اور بات کریں گے اسی اکانومک سسٹم پر قرآن سے۔ تو ہم کو قرآن کے سسٹمز پر بات کرنے کی ضرورت ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے۔